أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے: کافر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو محض جھوٹ ہے جسے اس نے خود بنا ڈالا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ اور ظلم ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ نیز وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں جنہیں اس نے نقل کرا لیا ہے، سو وہی داستانیں صبح و شام اس کے پاس پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ حضرات گرامی، سورہ فرقان چل رہی ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے توحید کو بیان فرمایا، شرک کی مذمت بیان کی، اس کی چیزوں کو بیان کیا۔ اب یہاں پر جو منکرین ہیں، منکرین رسالت، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے دلائل اور وہ جو شبہات ہیں ان کا یہاں پر جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اپنی پیش کی، جب اسلام کے پیغام کو آپ نے پیش کیا، تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کی گدیاں اور کرسیاں ہلنے لگیں، اور جن کو ایسا لگنے لگا کہ اب ہماری سلطنت چلی جائے گی، ہماری جو حکومت ہے وہ چلی جائے گی، ہمارا جو دبدبہ ہے، جو رعب ہے وہ چلا جائے گا، اور ان کو خطرہ محسوس ہونے لگا۔ کچھ لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ ہمارا مذہب ختم ہو جائے گا، ہمارا دھرم چلا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے اعتراضات کرنے شروع کر دیے، اور آپ کے اوپر الزامات لگانے شروع کر دیے، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ستانا شروع کر دیا، راستے میں کانٹے بچھانا، آپ پر پتھر برسانا، سب انہوں نے جو کوشش وہ کر سکتے تھے سب انہوں نے کرنے شروع کر دی۔ لیکن یہ دین چونکہ اللہ کا بھیجا ہوا تھا اور نبی کی مدد کا اس نے وعدہ کیا تھا، اس دین کو غالب ہو کر رہنا تھا، لہٰذا یہ دین بڑھتا چلا گیا۔ جو ایسے لوگ تھے جن کے دل اور دماغ کھلے ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کی رسالت کو پرکھا، جانچا، سمجھا، بوجھا، اور اس کے بعد ان کے دل مطمئن ہو گئے اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہی سوال اٹھا رہے تھے کہ یہ کیسے نبی ہم ان کو مان لیں، تو ہمارے درمیان رہ رہے تھے، ابھی تک ہمارے درمیان پلے ہیں، بڑھے ہیں، نوجوان ہوئے ہیں، ہمارے سامنے 40 سال کو پہنچے ہیں، تو ہم ان کو رسول کیسے مان لیں، ان کو نبی کیسے مان لیں؟ یہ ہم کیسے مان لیں کہ ان کے اوپر آسمان سے وحی آتی ہے، اللہ ان کے اوپر کلام کو نازل کرتا ہے، کیسے ہم مان لیں؟ چنانچہ اب ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کلام پیش کر رہے ہیں جس کی نظیر لانے سے پوری دنیا قاصر ہے۔ وہ ایسی باتیں بتا رہے ہیں جو ایک عام آدمی تو جان ہی نہیں سکتا، بہت گہرے پڑھے لکھے لوگ ہی اس سے واقف ہو سکتے تھے۔ ایسی باتیں حضرت یوسف کے بارے میں، حضرت یونس کے بارے میں، اور موت اور زندگی کے فلسفے کے بارے میں، بہت ساری باتیں۔ تو جب ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، جب ان کو یہ تو یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ تو اللہ نے ان کے اوپر اتاری ہیں، اگر یہی مان لیتے تو کوئی بات ہی نہیں تھی، تو یہ کہتے تھے کہ یہ اتنی جو باتیں ہیں ضرور ان کو کوئی سکھا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ زندگی تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، سکھا کون جائے گا ان کو؟ تو یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول جو ہیں، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کوئی عیسائی لوگ، یہودی لوگ وہ آتے ہیں اور ان کو اپنی باتیں بتا دیتے ہیں، اور وہ باتیں بتا دیتے ہیں، بس یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں چار کے بیچ میں۔ حالانکہ یہ انتہائی ناکارہ بات تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے درمیان تھے، اور اس وقت
مکے کے اندر آپ پر ایمان لانا، آپ کے ساتھ آنا، بلکہ آپ سے ملاقات کے لیے جانا بھی اس قدر دشوار تھا کہ لوگ ٹانگیں توڑ دیتے تھے، ہاتھ پیر توڑ دیتے تھے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ مشہور مفسر ہیں مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب، ان کی تفسیر ہے تفسیر القرآن، بڑی عمدہ انہوں نے اس کے اوپر بحثیں کی ہیں، بڑی باتیں انہوں نے پیش کی ہیں. ہم اس میں سے کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ جو الزامات اس دور کے کفار اور مشرکین نے اللہ کے رسول پر لگائے تھے، وہی سارے آج کل کے لوگ بھی وہی سارے الزامات اٹھا رہے ہیں، وہی ساری باتیں پیش کر رہے ہیں. یہ جو مستشرقین ہیں وہ بھی یہی، یعنی یہود اور نصارہ کے جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی یہی ساری باتیں آج کل کے دور میں بھی یہی ساری باتیں پیش کی جا رہی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے سفر کیا تھا ملک شام کی طرف، تو ضرور وہاں پر علماء سے، یہودیوں کے علماء سے، نصارہ سے ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، اور انہوں نے ہی آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اور وہی ساری باتیں آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کر دی. نعوذ باللہ من ذالک. مگر ان کی یہ باتیں غلط ہیں. پہلی بات، جب بھی آپ نے کوئی سفر کیا تو آپ تنہا نہیں تھے، آپ کے ساتھ پورے لوگ تھے، پوری جماعت تھی. یہ سارے کے سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں تھی. اگر یہ ملاقاتیں ہوتی اور ان سے علم حاصل کرنا ہوتا تو یہ سارے لوگ اس سے واقف ہوتے. اچھا، دوسری بات کی، اگر نبوت سے پہلے آپ نے ان علماء یہود اور نصارہ سے علم حاصل کیا تھا تو آپ خود ہی اس کا کچھ نہ کچھ اظہار تو ہو ہی جاتا، چاہے جتنا آپ چھپانے کی کوشش کرتے. لیکن نبوت ملنے سے پہلے اس طرح کی کوئی بات آپ کی زبان سے کبھی نکلی ہی نہیں. اسی طرح سے قرآن میں ایسی پیشن گوئیاں مذکور ہیں جو آپ کی زندگی میں پوری ہوئیں، ان کا یہود اور نصارہ تو کسی طرح اس کو جان ہی نہیں سکتے تھے. مثال کے طور پر آپ نے یہ اعلان فرمایا قرآن پاک کی آیت ہے سورہ روم کی، جس میں کہا گیا کہ یہ جو ہیں یہ روم جو شکست کھا چکے ہیں، یہ ایران پر دوبارہ غلبہ حاصل کریں گے. اور وہی ہوا، انہوں نے دوبارہ غلبہ حاصل کیا، تو یہ پیشن گوئی پوری ہوئی. اسی طرح آپ نے فرمایا تھا کہ یہ دین تو ظاہر ہو کر رہے گا، غالب آ کر رہے گا. اور پھر کفار اور مشرکین کی کتنی مخالفتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود اسلام کا غلبہ ہوا اور کفار اور مشرکین کی ذلت آمیز شکست ہوئی. اسی طریقے سے قرآن میں ایسی آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں جن کا ان کے بیک گراؤنڈ سے بڑا تعلق ہے. جیسے جنگ بدر کے بعد مال غنیمت کے سلسلے میں سورہ انفال کی آیتیں نازل ہوئیں، لعان کی آیتیں نازل ہوئیں، زہار کے احکامات نازل ہوئے، واقع افک کے بعد میں قذف اور زنا کے حدود کے احکامات نازل ہوئے. یہ سب سورہ نور میں گزر چکا ہے، اس کی بہت ساری باتیں. تو ایسی آیتوں کا بھلا یہود اور نصارہ سے کیسے تعلق ہے؟ ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ان سب باتوں سے، وہ تو سب ان سب باتوں کو جانتے ہی نہیں، تو وہ کیسے اس کو بیان کریں گے؟ تو ایسے حکیمانہ احکام کیسے بیان کر سکتے ہیں وہ؟ اچھا، قرآن میں بہت زیادہ مقامات پر، کئی جگہ پر، بہت سارے مقامات پر یہود اور نصارہ کے عقیدوں کو، ان کے اخلاق اور کردار پر تنقید کی گئی ہے. تو یہ باتیں علماء یہود اور نصارہ آپ کو کیسے بتا سکتے تھے؟ بھلا ذرا سوچنے والی بات ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے اگر آپ غور کر کے جائزہ لیں گے تو جو اعتراضات لوگ کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں اور درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت برحق ہے. اللہ نے آپ پر اپنا کلام نازل کیا، اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر اپنے احکامات اتارے، اور جو احکامات اتارے آپ سوچ کے دیکھیں، ذرا سا غور کر کے دیکھیں. ایسی بات 23 سال کے عرصے کے اندر آپ نے وہ قانون عطا کیا ہے، وہ شریعت عطا کی ہے جس کی نظیر بڑے سے بڑے لوگ نہیں پیش کر سکتے. ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر بھی اگر اس کو بنانا چاہیں تو بنا نہیں سکتے. بڑی حکمتیں پنہا ہیں، بڑے راز پنہا ہیں، اس کے اندر پوشیدہ ہے. قرآن پاک اس طرح سے نازل ہوتا ہے کہ لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، اور آج تک لوگ دنگ ہیں، حیران ہیں. قرآن پاک ان کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے تو تم مل بنا کے لے کر آؤ، سارے انسان اور جنات مل جائیں، اس کو اس جیسی ایک سورہ بنا کر لے آؤ. لیکن تم نہیں بنا سکتے، ہرگز نہیں بنا سکتے. تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اتنا کھلم کھلا اعلان، ولن تفعلوا، تم ہرگز بنا ہی نہیں سکتے، لا ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے.
تو جن لوگوں کو نبی کی رسالت کے بارے میں شک ہے وہ صرف ایک چھوٹے موٹے اعتراضات کو لے کر پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ اگر وہ غور سے انہی اعتراضات کو پر غور خود ہی اگر وہ غور کر لیں اپنے سوالات پر تو ان کو جواب خود ہی مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لوگوں کے سامنے کھلی ہوئی ہے، اسلام کے احکامات کھلے ہوئے ہیں، کیسی باریک باتیں، کیسی نازک باتیں، کیسے انسانی مزاج کا خیال اور کیسے پوری قوموں کا خیال، پوری دنیا کے لیے ایک قانون، پوری دنیا کے لیے طریقہ، پوری دنیا کی نفسیات کا خیال، ایک ایک انسان کی نفسیات کا خیال، یہ قرآن پاک ہے جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ ایسی پیشن گوئیاں جو پوری ہوئی، حرف بحرف پوری ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب الفتن، جو فتنوں کے بارے میں آپ نے بیان کیا کہ آئندہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، ایسا ہوگا، ایسے ہوگا، ایک ایک حرف بحرف پورا ہوا۔ آپ نے کہا تھا لوہا تم سے باتیں کرے گا، لوہا باتیں کر رہا ہے۔ ملک شام سے جنگوں کا آغاز ہوگا، ملک شام سے جنگوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور کتاب الفتن آدمی اگر پڑھے فتنوں کا بیان تو دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں جو حرف بحرف پوری ہو رہی ہیں، اور دنیا اسی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ دن قریب آتا جا رہا ہے جس روز یہ دنیا سمیٹ دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، اور تمام انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دے رہے ہوں گے۔ اب اگر کسی کو یقین نہیں آتا ہے تو نہ یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ کل بروز قیامت لوگ کہیں گے کہ ربنا ابصرنا، اے ہمارے پروردگار سب دیکھ لیا ہم نے اپنی آنکھوں سے، اے اللہ فرجعنا، ہمیں واپس بھیج دیجئے، ہم بہت نیک کام کریں گے، بڑے متقی پرہیزگار بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہرگز نہیں، اس طرح کی باتیں مت کرو، آج تو بدلے کا دن ہے، یہ تو یوم جزا ہے، آج تو بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو ایمان لانا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایمان میں داخل فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ایمان کو مضبوط فرما دے، یا اللہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے شک کو دور کر دے۔ آج بھی جو شخص، جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرے، اور سچے دل کے ساتھ کہ ہم کو سچائی جاننا ہے، ہم کو حق جاننا ہے، ہم کو یہ جاننا ہے کہ واقعی سچائی کدھر ہے، تو آج اس کو رہنمائی کا سرا مل جائے گا، ہدایت کا سرا مل جائے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی آئے گا، یہ فطرت ہی اسی طرف آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اور قرآن پاک سے اور حدیثوں سے زیادہ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔